یہ 15 شعبان کی رات ہے، اور اس رات کی صبح کو میرے نبی روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے۔ وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے۔ اللہ اس رات کو تیرا وعدہ بھی ہے، تو سب کی سنتا ہے۔ ہم فریادی آئے بیٹھے ہیں اور بڑے دکھی ہو کر آئے بیٹھے ہیں، میرے مولا پوری امت تباہ ہو گئی ہے۔ یا اللہ تیرے محبوب چور کا کٹتا ہوا ہاتھ دے کے رو پڑے تھے، تو آج تو پوری دھرتی میں تیرے محبوب کی امت ذبح ہو رہی ہے۔ یا اللہ عزت نیلا ہو رہی ہے۔ 15 شعبان کی رات، لیلۃ القدر، شب قدر، قدر کی رات، عید الفطر کی رات، عید قربانی کی رات، جمعہ کی رات، یہ وہ راتیں ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائیں۔ ہر رات ایک جیسی تھی۔ بنی اسرائیل کے آپ نے 4 آدمیوں کا ذکر کیا کہ 80 سال انہوں نے جہاد کیا، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ 80 سال تک عمر ہی نہیں جاننی، پہلے ٹوٹر جانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چل میرے محبوب آپ کے لیے خصوصی پیکج، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ہم نے آپ کو ایک رات دے دی، آپ کی امت جاگ لے، یاد کر لے مجھے، 1000 مہینے سے بہتر۔ کتنا بہتر؟ ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر۔ اسی میں سے لیلۃ نصف شعبان، 15 شعبان بھی ہے، اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے۔ ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتے۔ دوسرا 15 شعبان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے، اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کہاں امن ہے، کہاں جنگ ہے، کہاں بیماری ہے، کہاں صحت، کون کیسا وقت گزارے گا، کب مرے گا، کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے۔ وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، اوپر اس کا نام مردوں میں، ہر فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں، کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے، بدمعاشی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے، اور عید الفطر کی رات ہے، اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں۔ بڑی عید کی رات ہے، اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں، اور یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے، اور بنو کلب، یہ ایک قبیلہ تھا، بنو کلب، ان کے پاس جانور بہت تھے، جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں، تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ ان بھیڑاں دے وال کون گنے، ایک دے گنے بہ جاؤ تو پورا مہینہ لگ جائے، تو ان کی لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال۔ تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ، جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس کے دن کا روزہ اور رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں، ہمارے ہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں، اور 15 شعبان ہو، لیلۃ شب قدر ہو، شب جمعہ ہو،
یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہیں اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے اور گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں۔ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ میرے نبی کبھی بھی سنت مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے، مسجد میں 2 نفل آپ نے پڑھے اشراق، اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے تھے۔ تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیو۔ تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، کوئی اجتماعی نہیں آؤ بھائی صلاۃ تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں، اکیلا۔ اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا، بہترین بندگی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے سوائے مشرک جو پہلے ایمان والا نہیں، مشرک ایمان والا نہیں۔ نمبر 2 شراب پینے والا مستقل جو شراب کا عادی ہے، اس رات میں اس کے لیے فائل نہیں کھلتی۔ تیسرا والدین کا نافرمان جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، وہ دیتے چلا جاتا ہے، کبھی کبھار گستاخی ہو جانا فطرت کی بات، لیکن ان کو ذلیل ہی کرنا ہے، گریبان ہی پکڑنا ہے، بڑے دکھ کی بات۔ ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے، اس باپ کے چہرے پر جو دکھ تھا میں آج تک نہیں بھولا سکا۔ 40-50 برس اس باپ کو ہو چکے ہیں، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے باپ کو ہے۔ اور آگے اس کا باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پوتر، اچھا میرا پوتر۔ اس کو بات نہیں آ رہی تھی غم اور دکھ کی وجہ سے، ورنہ ایک چھوٹا دا سرج مار لے نام مراد وہ میں ہی تھا تیرے دنیا چاون دا وسیلہ، میں نو آکھی جانا تو آج تک میرے واسطے کیتا کی۔ تو شرک کرنے والا مشرک اللہ کو نہیں مانتا، پتھروں کا پجاری۔ نمبر 2 شراب پینے والا۔ نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 4 کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا دل میں۔ ایک ہوتی ہے نفرت، ایک اس سے بڑھ کر اگلا ہوتا ہے کینہ۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے۔ میرے دانت آوے صحیح ایک باری پھر میں نے دساں گا میں پونا، یہ جذبہ رکھنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ 5واں کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہے، تعلق توڑتا ہے، نفرت کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے۔ 6 زنا کرنے والا، مرد ہو یا عورت، عادی۔ ہر انسان سے ہر گناہ ہر وقت ہو سکتا ہے، اور میرے اللہ نے ہر کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ جو مستقل کسی بھی گناہ میں ہے اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔ یہ جتنی سزائیں سنائی جا رہی جن سے کبھی گناہ ہو جائے وہ اس میں نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو عادی ہو گئے، مستقل زنا کرتا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اس کے لیے بھی آج کی رات بھی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی بخشش کوئی نہیں۔ میں باقی سب کو اللہ معاف فرما دے، سب کو اللہ معاف فرما دے۔ اور ایک تکبر کرنے والا جو، اور تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند۔ تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اس رات میں اللہ کی بخشش اس طرح آتی ہے کہ جتنے قلب قبیلے کے بھیڑوں کے جسم برباد ہیں، یہ مثال ہے، اے نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ نو گلنا جا بے گنو کہ اللہ نو لوڑ کو نہیں فرشتہ نو بھیجنے دے آپ ہی گن لگے، تو یہ وہ گنتی والا چکر نہیں، مثال ہے کہ اللہ پوری امت انسانیت میں جو اہل ایمان ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیتا۔ خصوصی پیکج اس امت کے لیے، خصوصی پیکج۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جن پر آ کر اللہ کی رحمت بھی رک جاتی کہ نہیں یہ اتنے بڑی خطائیں ہیں کہ یہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لے۔ اللہ کی بارگاہ میں کچھ گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، توبہ کر لو۔ شرک بھی ہے ہزاروں سال کا، توبہ کر لے یوں معاف۔ تو یہ رات وہ ہے تو ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے، ایک آنسو بہا دے، چلو اللہ میں نے تو رونا ہی نہیں ہمدا، ہائے تا تنو ہمدی ہے نا، ہائے کر کے کہے تو اللہ یوں کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے۔ تو بھائیو اس رات کو قیمتی بناؤ جو بنا سکتے ہیں، اور کم از کم 2 نفل تو ضرور پڑھو اس کے لیے، اور 2 منٹ دعا مانگو ضرور اپنے اللہ سے۔ اور جو ہمت والے ہیں صبح روزہ بھی رکھو، کوئی طلبہ روزہ رکھنا چاہیں تو مولانا کوئی ہو جائے گا اجتماعی، اچھا پرچہ بھی ٹھیک۔
चलो भाई दुआ मांग लो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफअल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। ऐ अल्लाह, इस वक्त तेरी रहमत बारिश के कतरों की तरह बरस रही है। आसमान के फरिश्ते भी या अल्लाह बारिश के कतरों से ज़्यादा उतर चुके हैं और ये तेरे नेक नौजवानों की महफिल है जिन्होंने अपनी जवानियों को तेरे नाम पे लगाया हुआ है और ये तेरे इल्म को सीखने के लिए माँ बाप भी बच्चे छोड़कर आए हुए हैं, बहन भाई छोड़कर आए। ये तेरी इताअत में पलने वाले जवान, तेरे इल्म में बढ़ने वाले जवान, इनके पढ़ाने वाले भी दिन रात तेरे नाम पर बिके हुए हैं। और या अल्लाह, इस रात को तेरा वादा भी है, तो सबकी सुनता है। हम फरियादी आए बैठे हैं और बड़े दुखी होकर आए बैठे हैं। मेरे मौला, पूरी उम्मत तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। मेरे अल्लाह, आज की रात तेरे फैसलों की रात है। या अल्लाह, आज की रात तू ऐलान करता है कि क्या होगा, क्या होने वाला है। उम्र गुजर गई या अल्लाह, हर आने वाली शाबान के बाद अंधेरा ही बढ़ता देखा है। या अल्लाह, ये 15 शाबान या अल्लाह सवेर बना दे, सुबह कर दे उम्मत। या अल्लाह, तेरे हबीब, या अल्लाह तेरे महबूब चोर का कटता हुआ हाथ दे के रो पड़े थे, तो आज तो पूरी धरती में तेरे महबूब की उम्मत ज़बा हो रही है। या अल्लाह, इज्जत नीला हो रही है। नमाज तेरे नबी मुख्तसर कर देते थे बच्चे के रोने की आवाज सुनकर। हालांकि नमाज तो आपकी आंखों की ठंडक, वो भी फर्ज नमाज। आप फरमाते बच्चे के रोने की आवाज सुनता हूँ, नमाज मुख्तसर कर देता हूँ। आय अल्लाह, आज कितने बच्चों की चीखों पुकार है मेरे मालिक। उनकी गर्दनों पे छुरियां, बकरे को ज़बह करते हुए लोगों के हाथ गांगते हैं। तेरे हबीब की उम्मत को ज़बह तो बताना, तूने भी हमें धक्का दे दिया तो फिर और रब कौन है। या अल्लाह, बच्चे को माँ बाप के घर से धक्का दे दे तो वो गली में खड़ा होता है कि अब मैं किधर जाऊं, मुझे कौन बनाती। या अल्लाह, अब तेरे दर पर आके गिरे हैं। हमारा और कोई दर नहीं, कोई घर नहीं, कोई रब नहीं, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, कोई हफीज नहीं, कोई कफील नहीं। तो उम्मत की हिफा आज की रात या अल्लाह, तेरा अर्श पहले आसमान पे आ चुका है। या अल्लाह, फरिश्ते मौजूद हैं। 15 शाबान के फरिश्तों, आओ जोर लगाओ हमारे साथ, आओ मिलकर अल्लाह को बताएं। आओ आज मिलकर आ जाओ ना, आवाज हमारे रोने के साथ तुम भी दुहाई दो अपने हमारे खुद। आज तुम्हारा हमारा रोना आसमान के दरवाजों को हिला दे। आज हमारी फरियादें अर्श के दरवाजों को खुलवा दे और रब की रहमत को उतरवा दे। आज कर दे। या बहुत गंदे हैं पर तुझे एक मानते हैं, आज तक शिरक नहीं किया। या अल्लाह, बहुत गंदे हैं पर तेरे हबीब को तेरा महबूब, रसूल, खलील, हबीब, नबी और आखिरी मानते हैं। इसको या अल्लाह, इसके अलावा गंदी गंद है, तो माफ कर दे। या अल्लाह, हम तौबा करते हैं। पूरी उम्मत की तरफ से हम तौबा करते। कोई जिना करने वाला है, कोई माँ बाप का नाफरमान है, कोई कीना रखने वाला है, कोई बुग़्ज़ रखने वाला है, कोई तकब्बुर करने वाला है, कोई कत्ल करने वाला है, कोई चोरी। अल्लाह, सब की तरफ से हम तौबा करते हैं, सबको माफ कर दे। या अल्लाह, या अल्लाह तू आ जा। या अल्लाह तू आ जा। या अल्लाह तू आ जा। उम्र बीत गई, तुझे बुलाते तू आ जा मेरे बारे। तो हमारी शारक से ज्यादा करीब है। हमें पता है तू आने से पाक है, तू जाने से पाक है, तू ला मकान है, तू ला ज़मान है। लेकिन मेरे मौला, मेरे आका, तेरा आना तेरी मदद का आना है। तू भेज दे रहमत के फरिश्ते, तू भेज दे अपनी मदद करने वालों का। या अल्लाह, अपनी मदद के लिए फरिश्तों को उतार दे। या अल्लाह, हम पूरी उम्मत के लिए झोली फैलाए बैठे। हमारे इनफरादी मसाइल भी बेशुमार हैं और हमारे मुल्की मसाइल भी बेशुमार हैं, लेकिन पूरी उम्मत का सवाल है। या अल्लाह, मेहरबानी कर दे मेरे मौला। अरब लुट गए, हजम लुट गए, ये देश तूने इस्लाम के नाम पे दिया, ये चोर डाकू लूट गए। या अल्लाह, मेरे बाले, 6 लाख आदमी ज़बा हुए, 6 लाख की हड्डियों पर ये मुल्क बना, लाखों बच्चियां वहीं रह गई। आए मेरे रब, तूने किन के हवाले में कर दिया है। या अल्लाह, तूने तुझसे गिला करे तो किससे कर, जानवरों के हवाले कर। या अल्लाह, जैसे मंडी में
غلہ بکتا ہے، ایسے ہی ہمارے بھی بہت طے ہو رہے ہیں، ہمیں بھی بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا جا رہا ہے۔ جانا یا ہمیں بھی نیک لوگ دے دینا، کوئی ابو بکر جیسا دے دے یا اللہ، جو تڑپ کے کہے دین میں کمی آئے میری زندگی میں۔ ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے جو مظلوم کی فریاد پہ لبیک لبیک کہہ کے اٹھے، جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی رو رہا ہو۔ تیرا عمر مسجد میں رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا، تو عمر پوچھا ہمارے تو بچے تباہ ہو گئے، بڑی تو دستے پر لاکھوں بچے بھوکے سوتے ہیں، بھوکے، ان کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں ہے میرے اللہ، بھوک کی وجہ فرعونوں نے ملک لوٹ لیا، خزانے آ جا آ جانا میرے اللہ، تو آ جا یا رحمت اللہ انزل وقت فعلت، یا نصر اللہ انزل وقت فعلت، یا نصر اللہ انزل وقت فعلت، یا نصر اللہ انزل۔ یا اللہ ہماری انفرادی ضروریات کی بھی لسٹ ہے اور اجتماعی بھی، میرے مولا میرے مالک، میرے دیس کو ظالموں سے پاک کر دے، دھوکے باز فراڈیوں سے پاک کر دے، نشہ بیچنے والوں کو ہدایت دے دے یا پھر انہیں گم کر دے، ظلم و ستم کرنے والوں کو ہدایت دے دے یا عبرت کا نشان بنا دے، اس ملک کے لوٹنے والوں کو، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ افسران ہیں، چاہے وہ جس شعبے کے ہیں، ایمان دے دے، ہدایت دے دے یا عبرت کا نشان بنا دے۔ یا اللہ زنا کے اڈے چلانے والوں کو ہدایت دے دے، شراب کے اڈے چلانے والوں کو ہدایت دے، آباق کے نام کو میرے مولا میرے آقا، اپنے تیرے محبوب کی امت کی بیٹیاں بک گئی ہے میرے مولا، دجالوں نے ظالموں نے انہیں کھلونا بنا دیا، اے میرے مولا کدھر جائے، کہاں جائے میرے اللہ، پٹ پٹ کے تیرے پاس ہی تو آئیں گے نا۔ بچہ گلی میں مار کھا کے بھاگتا ہوا گھر آتا ہے، ابا ابا میں نے فلانے مارا ہے، وہ غریب ابا بھی اٹھ کے باہر آتا ہے، میرے پتر نے کہہ مارا ہے، ہم جو پوری دنیا کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، تو آ جانا یار، آ جانا میرے اللہ، آ جانا تو میرے اللہ، تو آ جانا، آ جانا، تو آ جا، تو کہہ دے میں آواں کیسے۔ اے میرے رب تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، شہدائے کربلا کی کٹی گردنوں کا واسطہ، یا اللہ اور کیا لائے، ہمارے پاس تو یہی ہے، تجھے کیا پیش کرے، ہماری جھولی تو خالی ہے، کوئی اپنی جیب میں جھولی میں عمل ہوتا تجھے پیش کرتے، جیسے غار والوں نے پیش کیا، ہم خالی ہیں، ہم پیچھے سے ہی لا رہے ہیں تیرے محبوب کے آنسو، تیرے محبوب کے ٹوٹے دان، تیرے محبوب کے صحابہ کی قربانیاں، تیرے محبوب کی نسل کا نیزوں پہ چڑھ جانا، یہی ہے ہمارے پاس، تو مان جائے اللہ، مان جائے اللہ، سزائیں موقوف کر دے، مدد کرتا۔ یا اللہ 16 شعبان امت کی صبح کی ہو، 15 شعبان امت کی صبح کی ہو، جیسے 15 شعبان کی صبح ہوگی ایسے امت کی بھی صبح ہو جائے، صبح ہو جائے، صبح ہو جائے، 300 برس کی اندھیری رات کو مٹا دے، پوری دنیا کے اہل کفر کو ایمان دے دے۔ یا اللہ 7 ارب انسان ہے، سب کو ہدایت دے دے، جن کے مقدر میں نہیں فرعون قارون ہے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں یا اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ یا اللہ یہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے یا اللہ حقیر سی شکلیں ہم نے علم کی سیکھنے سکھانے کی بنائی ہیں، انہیں قبول فرما۔ جو اس میں بچے پڑھ گئے انہیں بھی ہدایت کا علم بنا دے، جو پڑھ رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، جو یہاں خدمت کر رہے ہیں، طباخ ہیں، چوکیدار ہیں، مینیجر ہیں، جو بھی ہیں اللہ سب کی نسلوں کو آباد شاداب نحال فرما۔ جو ہم میں بیمار ہیں صحت کاملہ نصیب فرما، جن کے گھر والے بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ پورے ملک میں امن کو قائم فرما، جو امن کو برباد کرنے والے ہیں تو انہیں برباد فرما دے۔ یا اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے انہیں صلح کرا دے، جو روح اٹھے ہوئے انہیں منا دے۔ ہماری فوجوں کی حفاظت فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما، ہماری پولیس کی حفاظت فرما، ہمارے رینجرز کی حفاظت فرما، ہماری ایلیٹ کی حفاظت فرما۔ جتنے شعبے تیرے یا اللہ تیرے بندے اس ملک کی حفاظت کے لیے ہیں، فوج میں ہیں، پولیس میں ہیں، ایلیٹ میں ہیں، رینجر میں ہیں، سب کی نسلوں کی ان کی حفاظت فرما۔
ہمیں یا اللہ نیک اہل سیاستدان حکمران نصیب فرما، ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ، ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ، ہماری عدالتوں میں عدل کو زندہ فرما، ہمارے تعلیمی اداروں میں علم کو زندہ فرما، ہمارے ہسپتالوں میں ہمیں ڈاکٹر دے، ہمیں تاجروں سے واسطہ پڑ گیا ہے، ہمیں ڈاکٹروں کی بجائے تاجر ملتے ہیں جو مریض کو مریض نہیں سمجھتے، گاہک سمجھتے ہیں۔ یا اللہ مہربانی کر دے، جب مسیحی تاجر بن جائیں، جب جج ہی انصاف کو بیچنے والے بن جائیں، تو پھر تیرے دکھی بندے کہاں جائیں گے میرے مولا؟ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، بچے بچیوں، نواسے نواسیوں، پوتے پوتیوں، دامادوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ چاروں صوبوں میں امن کو قائم فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما، مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے بازاروں سے سود کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے، ہیرا پھیری کو نکال دے، وعدہ خلافی کو نکال دے، دو نمبری اور فراڈ کو نکال دے، ہمارے تاجروں کو سچا بنا دے، دیانتدار بنا دے، ہمارے دفتروں سے یا اللہ ہمارے دفتروں سے خیانت کو نکال دے، رشوت کو نکال دے، ظلم و ستم کو نکال دے، ہمارے تھانوں سے ظلم و ستم کو نکال دے، چاروں صوبوں میں ہمیں برکتیں عطا فرما، ہمارے دریاؤں کے پانی بحال فرما، ہماری بجلیوں کی کمی دور فرما۔ یا اللہ رمضان آنے والا ہے، ہمارے لیے باعث برکت بنا، ہمارے لیے باعث برکت بنا، مان سب کے نصیب فرما، ہمیں روزے رکھنے کی ہمت دے، ہمیں روزے رکھوانے کی ہمت دے، ہمیں افطاریاں کروانے کی ہمت دے، اور پوری امت پر اپنے رحم و کرم کے دروازوں کو کشادہ فرما۔ یا اللہ یہ جتنے بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کے من میں کیا کیا حسرتیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی قبول فرما، اور ہمارے اس ادارے کو ایک مثالی بنا دے۔ ہم نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے، اس میں ہمارا ساتھی بن جا، تائید کو شامل حال فرما دے۔ ایدنا بروح القدس میرے مولا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔